آپ کو یہ اس پر بات کرنے نہیں دیں گے. لیکن سر ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اس طرح کے جو حالات رہے ہیں اس کے شکار تو ہم بھی رہے ہیں, ہمارے بھی ورکرز مارے گئے ہیں, ہمارے بھی دیگر. خلاصے سے بات کروں گا, آپ بتائیں گے. جی جی, یہ ایز اٹ از. وہ اس دلی کو جانتے ہیں کہ جو کٹورا لے کر ان کے پاس جائے. ہم اس دلی کو جانتے ہیں کہ جو ہم عزت سے دروازہ ٹھوک کر کے اندر, اور جو ہمارے ساتھ اذیتیں دی گئی. کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان أسۍ چھِ بٔڑۍمٕتۍ دٔگۍ دٔگۍ سۄن. یِمن کینڈی بوین کینڈی بوین یِم زن یِم کینڈی بوے چھُنا تِتھٕے پٲٹھۍ یِم زن بٔڑۍ بٔڑۍ کَتھٕ چھِ کران, یِمن نہٕ کٲدۍ کیٛاہ. کتنی دیر تک گورنر صاحب چلا سکتے, کتنی دیر تک بابو کلچر یہاں, کتنی دیر تک ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر پولیس والا چل رہا ہے تو ہم کہیں اس کو اگر نگاہ سے دیکھیں تو کہیں ہمیں پٹائی نہیں. کیونکہ عمر صاحب نے وہی پینترے شروع کیے ہیں جو ان کے دادا حضرت کرتے تھے, جو ان کے والد صاحب کرتے تھے. اب دیکھ لیجیے آج یہ سچویشن آپ کی ہے کہ فاروق صاحب اور عمر صاحب ہمیں سکھا رہے ہیں شہادت کیا ہے اور اسلام. دیکھیے میں کوئی فرق نہیں دیکھ رہا ہوں بی جے پی اور بی جے پی والے دھرم پر ووٹ لے رہے ہیں, بی جے پی دھرم پر ووٹ لے رہے ہیں. خاص کر مسلمانوں کے پالے دیکھتے ہیں جس طرح معاملے باقی اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی, تو اس صورتحال میں کیا اس پر بات کرنا بھی پلے کارڈ کھیلنا ہوگا؟ How do you think that یہ وہ مسئلے اٹھائیں گے؟ بتائیے, یہ 87 اٹھا سکتے ہیں؟ چوری انہوں نے کی. یہ گن کلچر کو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ گن لوگوں کے ہاتھ میں انہوں نے دیا. پر یہ تو اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے, یہ سجاد لون صاحب کو بھی مل چکا. پارلیمانی انتخابات کا بگل بجتے ہی جموں کشمیر میں سیاسی سرگرمیاں کافی تیز ہو گئی ہیں اور ووٹران کو اپنی جانب مائل کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو اسی بیچ ایک دوسرے پر الزام تراشی کا بھی نہ تھمنے والا سلسلہ جاری ہے. خصوصی بات چیت کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ معروف مذہبی رہنما اور پیپلز کانفرنس کے سینئر رہنما جناب عمران رضا انصاری صاحب. سر سب سے پہلے تو وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. سر جو موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے, جو سیاسی منظرنامہ ہم دیکھ رہے ہیں, آپ کا ایک وسیع تجربہ رہا ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ سے؟ دیکھیے یہ الیکشن ہو رہے ہیں, جیسے پہلے بھی الیکشن ہوتے رہتے تھے ویسے الیکشن ہو رہے ہیں. اس وقت آپ کو زیادہ اس لیے لگ رہا ہے کہ there was a break, ایک بریک رہا ہے, ایک بریک رہا ہے. لاسٹ الیکشن 2015-16 میں ہوا ہے, اس کے بعد آج 24 ہے. you know that it's after 8 years 9 years definitely people are on, تو کہیں نہ کہیں پھر اس الیکشن کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے. دیکھیے باضابطہ طور پر اہمیت ہے کہ جو آج تک یہ ڈنڈورا پیٹتے تھے کہ ہمیں آپ دلی بھیج دیجیے, ہم آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گے, ہم یہ بچائیں گے وہ بچائیں گے, تو آج الحمدللہ سب کچھ عیان ہو چکا ہے پبلک کے سامنے. لیکن اب اسی دلی کا ٹیگ تو آپ کے ساتھ بھی لگ رہا ہے. دلی کا ٹیگ تو سب کو لگے گا, کیونکہ مرکز کے ساتھ یہ تو ہمارے جو حریف ہیں ان کے والد صاحب نے تو پہلے ہی کہا کہ جب تک دلی کے ساتھ کوآرڈینیل ریلیشنز نہیں ہوں گے تب تک کام نہیں ہو سکتا. تو اگر ان کے لیے یہ جائز ہے, ہمارے لیے کیوں ناجائز ہے؟ کہ ہم جس دلی کو ہمارے حریف جانتے ہیں وہ اس دلی کو جانتے ہیں کہ جو کٹورا لے کر ان کے پاس جاتے ہیں. ہم اس دلی کو جانتے ہیں کہ جو ہم عزت سے دروازہ ٹھوک کر کے اندر جاتے ہیں. تو آپ وہی فرق زمینی سطح پر اب لانا چاہتے ہیں, تو یہی آپ بالکل لائیں گے. آپ دیکھ لیجئے لوگوں میں کتنی بے بسی ہے, آپ دیکھ لیجئے لوگوں کے چہروں پر کتنی مایوسی ہے. کتنی دیر تک گورنر صاحب چلا سکتے ہیں, کتنی دیر تک بابو کلچر یہاں رہیں گے, کتنی دیر تک ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر پولیس والا چل رہا ہے تو ہم کہیں اس کو اگر نگاہ سے دیکھیں تو کہیں ہمیں پٹائی نہ ہو. تو ہمارے کو اپنے لوگ چاہیے, جو بھی ہے ہمارے کو اپنے لوگ چاہیے اور ہم اپنے لوگوں کو لائیں. سر آپ سے اس گزشتہ جب بات ہوئی تھی تو آپ نے صاف طور پر کہا تھا کہ بارہمولہ سیٹ پر ہمارا مقابلہ صرف نیشنل کانفرنس ہے, اگرچہ وہاں سے جنوبی بھی میدان میں ہے اور دیگر جو امیدوار ہیں. دیکھیے مجھے پتا ہے کہ 23 کینڈیڈیٹس اس وقت بارہمولہ میں میدان میں ہیں. میں نے اس لیے آپ کو کہا تھا عمر عبداللہ صاحب کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے, کیونکہ عمر صاحب نے وہی پینترے شروع کیے ہیں جو ان کے دادا حضرت کرتے تھے, جو ان کے والد صاحب کرتے تھے. اب دیکھ لیجئے آج یہ سچویشن آپ ہوتی ہے کہ فاروق صاحب اور عمر صاحب ہمیں سکھا رہے ہیں شہادت کیا ہے اور اسلام کیا ہے. دیکھیے میں کوئی فرق نہیں دیکھ رہا ہوں بی جے پی اور بی جے پی والے دھرم پر ووٹ لے رہے ہیں اور یہ بھی دھرم پر ووٹ لے رہے ہیں.
اور کس لیے ووٹ لے رہے ہیں یہ ان کو بھی پتا ہے کہ پارلیمنٹ میں ہمارا جو اب جو نیا رول ہے وہ اس میں وہ کس حد تک محدود ہے. یہ لوگوں کو دوبارہ یہ چاند ستارے دیکھ رہے ہیں جب ان کو پتا ہے کہ ایک ہائٹ تک ہم جا سکتے ہیں. یعنی کہ آپ صاف طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذہب کا پلے کارڈ کھیلا جاتا ہے. کر رہے ہیں آپ دیکھ لیجیے. عمر صاحب نے ایک دن میں نے بیان سنا کہ ہمارے علاوہ ووٹ دینا ہو گیا کہ جنت سے باہر بھاگ جانا. شاید تو آپ کو پتا آپ نے بھی سنا ہوگا, آپ لوگوں نے کیا. پرابلم یہ ہے کہ ہماری باتیں تو آپ بڑی ایمپلیفائی کرتے ہیں. عمر صاحب کے ساتھ کبھی ایسا لگتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجیے گا, میں آپ سے معتبانہ طور پر لگتا ہے کہ پریس ان کے ساتھ ہے تو ان کی کمزوریوں کو چھپا رہے. لیکن سر جو زمینی حقائق ہم دیکھتے ہیں, جا کے اگر ہم کشمیر سے باہر بیرون ریاستوں میں خاص کر مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں, جس طرح معاملے باقی اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی, تو اس صورتحال میں کیا اس پر بات کرنا بھی پلے کارڈ کھیلنا ہوگا؟ نہیں کہ ہم اس میں کشمیر سینٹرک بات کر رہے ہیں. باہر کے لیے تو ہم نے ہمیشہ سے ہم نے جو بھی وہاں باہر ہوا ہے ہم نے وی ہیو آلویز گیون آور کلیئر آنسرز. ہم نے ہمیشہ مذمت کی ہے. یہ گارڈڈ مذمت کرتے ہیں, ہم تو اوپنلی مذمت کرتے ہیں. جو بھی پارٹی ہوگی اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے ہم کیوں نہیں کہیں گے. ہم کس لیے یہاں پر بیٹھے, ہمیں کوئی دبا نہیں سکتا. ان کو کوئی دباؤ ہوگا کسی چیز کا, ہمیں کوئی دباؤ نہیں ہے. الحمدللہ ہم اسٹریٹ ہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم الیکشن لڑ رہے ہیں ڈگنیٹی ود ڈیولپمنٹ. یہ اس کو ٹویسٹ کر رہے ہیں, کبھی دین لاتے ہیں بیچ میں, کبھی جنت و جہنم کی بات کرتے ہیں, کبھی جہاد و شہادت کی بات کرتے ہیں. آخر مجھے ایک بات بتائیے, اتنی ڈسپریشن کیا ہے ان کو کہ اب انہوں نے ریلیجس کارڈ شروع کیا. سر آپ ایک قطع کلامی معاف میں ٹوک رہا ہوں آپ ایک مذہبی رہنما بھی ہیں اور وسیع تجربہ ہے آپ کا, باریک بینی سے آپ ان ساری چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں. یقیناً جب انتخابات مکمل ہو جائیں گے, جو ہمارا نمائندہ کوئی بھی کوئی بھی اگر چن کر پارلیمنٹ میں جاتے ہیں جس کو لوگ چن گے یقیناً, تو وہاں پر ابھی جس طرح کا منظرنامہ ہم دیکھتے ہیں, جیسے صرف الزام تراشیاں کی جاتی ہیں, کبھی مذہب کے نام پر, کبھی تشخص کے نام پر, کبھی اسٹیٹ ہوڈ کے نام پر, کبھی 370 کے نام پر, لیکن اصل اس سے جو لوگوں سے جڑے ہوئے مسئلے مسائل ہیں وہ کہیں پس پردہ رہ جاتے ہیں. بالکل, تو اس چیز کو کیسے دیکھیے, جو پس پردہ مسائل ہیں لوگوں کے, ان کی کریشن تو انہی کی ہے نا. جو انہوں نے کیا اور ہمیں اس مصیبت تک پہنچایا کہ ہم بے حال ہو گئے ہیں. پچھلے 40 سال تو یہی کرتے آ رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ یہ وہ مسئلے اٹھائیں گے؟ بتائیے, یہ 87 اٹھا سکتے ہیں؟ چوری انہوں نے کی. یہ گن کلچر کو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ گن لوگوں کے ہاتھ میں انہوں نے دیا. پر یہ تو اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے, یہ سجاد لون صاحب کو بھی ملٹٹ مارا, یہ اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے. اب یہ تو چیزیں آپ ان سے پوچھتے نہیں ہیں. آپ ان کو 87 کا پوچھتے نہیں ہیں کہ 17-18 ممبرس مسلم یونائٹڈ فرنٹ کے بننے والے تھے, وہ ہندوستان کی اوت لینے والے تھے, ان کو آپ نے گن دے دیا. یہ کوئی پوچھ نہیں رہ رہا. 1 لاکھ لوگ قبروں میں پڑا ہوا ہے, اس کی بات کوئی نہیں کر رہے. ٹاسک فورس کوٹا, اس پر کوئی بات نہیں کر رہا. یہ جو آج کل ہمارے بچوں کے لیے جو آج یہ جو نیا بیماری ہے, جو ویریفیکیشن سسٹم اور آل دس اسٹف, دیکھیے کس حساب سے پی ایس اے لایا گیا اور ایکسپینشن اس کو کس نے کیا. عبداللہ فیملی, اونلی اینڈ اونلی عبداللہ فیملی. تو آپ کو یہ اس پر بات کرنے نہیں دیں گے. لیکن سر ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اس طرح کے جو حالات رہے ہیں اس کے شکار تو ہم بھی رہے ہیں, ہمارے بھی ورکرز مارے گئے ہیں, ہمارے بھی دیگر. خلاصے سے بات کروں گا, آپ بتائیں گے. جی ضرور, یہ ایز اٹ از جائے. جب حالات کشمیر میں خراب ہو گئے, عمر صاحب اور ان کے والد صاحب چلے گئے لندن. ان کے جو ورکرز ہیں وہ یہاں ہیڈ لیس رہے. یہ آپ 90s کی بات کر رہے ہیں؟ جی. جب گھر کا خاندار ہی بھاگ جائے تو جو اس کے بچے ہوتے ہیں وہ پراکندہ ہو جاتے ہیں, وہ بکھر جاتے ہیں. کچھ جینوئنلی ملٹنٹس تھے مارے, اور کچھ انہی کے ورکروں نے ڈفرنٹ تنظیمیں میں جوائن کیا. ارے فاروق صاحب تو خود JKLF کے فاؤنڈر ممبر ہیں. تو فاروق صاحب جب خود JKLF کے ممبر ہے اور ظاہر سی بات ہے ان کے گھر میں JKLF کی حامی رہتے ہوں گے, تو انہوں نے بھی اپنے لوگ گھسا دیے اس میں. اب یہ کہنا کہ میرے اتنے ورکر مر گئے, وہ اتنے ورکر مر گئے, یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا ہے, اور اخلاقی وہ بیداری نہیں ہے. آپ یہ بول پاؤ,
سر اخلاقی بیداری سے یاد آیا، جس طرح ہمارا معاشرہ اب ایک دلدل میں گھستا جا رہا ہے، خاص کر منشیات کے تعلق سے ہم بات کریں یا معاشرے میں جو کئی بدعات ایسی ہیں جو جنم لے رہی ہیں، کئی ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جو کشمیر میں اس سے پہلے ہمیں کبھی دیکھنے کو بھی نہیں مل رہے تھے، تو ان ساری چیزوں کو کس طرح روک پائیں گے یا اس میں کس کا کردار زیادہ ہوتا ہے، اور بطور سیاسی رہنما ان کے لیے کوئی رول میپ؟ دیکھیے کشمیر کی سیاست میں پہلے میں ایک سیاست میں بتاؤں گا، بہت سارے لوگ آئیں گے، بہت سارے نئے فیسز آئیں گے. یہ کشمیری لوگوں کو پرکھنا ہے کہ آیا یہ جو لوگ ہیں are they the ones who will come and go with the wind or are they going to stay? That's number one. Number two, جو منشیات کی جو پرابلم ہے مجھے اس سے پہلے بھی پوچھا گیا تھا. دیکھیے ہمارے میں کشمیر میں ہمارے کچھ ریلیجس ویلیوز ہوا کرتے تھے، ہمارے پاس ریلیجس سینٹیمنٹس ہوا کرتے تھے، ہمارے گھروں میں تلقین ہوتی تھی کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. ہوتا ہی پیرنٹس کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح راستہ نہیں دکھا پائے. اس کے ساتھ سائمنٹینیسلی ڈفرینٹ عنصروں نے ٹریڈ کے حساب سے یا باقی چیزوں کے حساب سے، کیونکہ آنگڑے تو آ چکے ہیں، کہتے ہیں میکسیمم جو منشیات یہاں آ رہی ہیں وہ پاکستان سے آ رہی ہے، سرحد پار سے آ رہی ہے. کشمیر ایک ٹرانزٹ جگہ ہے اور یہاں سے وہ ڈفرینٹ جگہوں پر جا رہی ہے. اس میں ہمیں اویئرنیس کرنے کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک جمعہ نماز میں یہ جو ہمارے خطیب ہیں ان کو اس کے بارے میں بولنا ہوگا. First, onus lies on the family. Second, onus lies on our religious leaders. And thirdly, it is up to the administration, how they are administrator. ہاں. لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ it should not be made as a tool to settle scores. کیونکہ میرے پاس بہت ساری جگہ پر شکایتیں یہ بھی آئی ہیں کہ ایک سادہ لڑکا، جیسے آپ کو یاد ہے جب نیشنل کانفرنس کے خلاف بولتے تھے تو ایک عام سی کہاوت تھی، کہتے تھے جناب کتھس پہ تلنا تھیو سو کیا. ان دنوں گرنیڈ ہوتا تھا، پسٹل ہوتا تھا، گولی ایک ہوتی تھی، اس پہ اٹھایا جاتا تھا. آج میں نے سنا ہے، ہوپ آئی ایم رانگ اینڈ انشاءاللہ آئی شوڈ بی رانگ، کہہ رہے ہیں کہ کچھ پولیس میں بھی کچھ عنصر ہے کہ جب ان کے ساتھ کسی کو سیٹل سکور کرنا ہوتا ہے تو کوئی کوریکس کی 4 بوتلیں ڈال دیتے ہیں یا غیر ذالک. تو انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ یہ خبر جھوٹ ہو، لیکن ہمیں یہ ایک بہت بڑا مینس ہے. ہمارے نوجوان اس میں مبتلا ہو گئے ہیں. جو ہم جد و جہد اس وقت کر رہے ہیں، دیکھیے ہمیں تو اس دنیا میں یہ نا اٹس اے ٹرانزٹ، تو ہمیں نہیں پتہ ہے ہم کتنی دیر اس دنیا میں ہوں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری اولادیں ہیں، جو ہمارا مستقبل ہے وہ صاف و شفاف ہو. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں میکسیمم میجورٹی مسلمس، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جسم و جان کا مالک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلق کیا ہے صفائی سے، وہ انسان جب اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائے اس میں کوئی نقصان اور نقص نہ. لیکن میرا ایک جی بالکل جی بڑی درست بات فرمائی آپ نے. لیکن سر اس سے پہلے بھی جتنے بھی نقصان رہے ہیں، خواہ وہ پارلیمنٹرین ہو یا ہماری جو سابقہ اسمبلی ہوا کرتی تھی اس کے لیجسلیچرز ہوں، سب الیکشن سے پہلے ایک بات کیا کرتے تھے اور جب لوگ انہیں اپنے حق رائے دہی دے دیتے تھے تو اس کے بعد آپ کو اور نہیں کو. دیکھیے وہ ایسے ایکسیڈنٹل لیڈرز تو بہت آگے نا. پرابلم یہ ہے آپ تلنا کر رہے ہو ایک آدمی جس کو ٹوٹل ووٹ 7,000 پڑے ہیں اور ایک آدمی جس کو 20,000 کی لیڈ ملی ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ سوچنا چاہیے. ایکسیڈنٹ لیڈرز بہت سارے ہیں، لیکن جو لیڈر واقعی لوگوں کے ساتھ جڑا ہے، جس کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ ہے، جس کے پاس لوگوں کے ساتھ آنا جانا ہے، وہ جو وعدہ کرے گا وہ حق نبھائے گا، کیونکہ اس کو یہاں رہنا ہے. لیکن باقی یہاں لیڈران ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں اپنے رہائشیں لیے. تو سر آپ سے یہ ایکسپیکٹیشنز رکھی جائیں یا آپ کی پارٹی کے جو قائد ان سے دیکھیے رکھی جائیں کہ آنے والے وقت میں آپ کے قول اور فعل میں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں گا، ہمارا وی آر پرماننٹ ریزیڈنٹس آف جموں اینڈ کشمیر. وی ہیو اسٹیڈ ہیئر in bad times also and in good times also, and we are going to stay here. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ لوگوں کو عمر دراز عطا فرمائے، یہ میری دعا ہے. آپ دیکھ لیجیے، آپ ہمیں پرکھ لیجیے، اور ہم یہاں سے جانے والے نہیں. اور دوسری بات میں بتا دوں گا، انہوں نے ابھی پی سی کو دیکھا نہیں. 78 میں پی سی بنی ہے. انہوں نے جب سے ہم بنے ہیں، میرے والد صاحب بھی اس میں تھے، شہید غنی لون صاحب کے ساتھ کھٹی انہوں نے پارٹی بنائی، اور جو ہمارے ساتھ اذیتیں دی گئی،
کٲشِر پٲٹھۍ حظ چھِ وَنان أسۍ چھِ بَنیمٕتۍ دٔگۍ دٔگۍ سۄن یِمن کینڈی بوین کینڈی بوین یِم زَن یِم کینڈی بوے چھِ نا تُہۍ کھٔتۍمٕتۍ یِم زَن بٔڑۍ بٔڑۍ کَتھٕ چھِ کران یِمن نَے نہٕ کٲلۍ کٮ۪تھٕے ژوٗرمِس تانۍ چھُنہٕ پیارنٕچ ضوٚرتھ کِہینۍ أسۍ دِمو تۄہہِ نٔتیٖجہٕ 10 شامَس کہ یہ کمی سیٹ. سر اتنی مفید جانکاری ہمارے ناظرین تک پہنچانے کے لیے اور یقیناً اس پر جتنی بات کی جائے وقت تو کم ہے لیکن آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اور اس وقت چونکہ آپ کیا ہے میرا وقت لوگوں کے لیے ہے جب بھی آپ کو آپ کا بڑا پن ہے سر جب بھی آپ کو ہماری ضرورت ہے وی آر ریڈی اینڈ وی آر ریڈی ٹو گو وائلز ٹوگیدر انشاءاللہ. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت بہت